تین چیزاں وجود چاہیے اسلام دین اسلام مذہب اہل سنت فقہ حنفی
اسلام ایک دین ہے بڑا جانے ہوگا جتنا اس کا جامع مفہوم ہے توجہ بھائی توجہ جتنا اسلام کا جامع مفہوم ہے وہی اس مراد ہے. سبحان اللہ. اسلام نکلا ہے 1.5 اسپیکر لاکھ اندر 10 قسم. میں عرض کر رہا سنا کہ بانی محفل مولانا صاحب نے فکر رضا کا موضوع سونپیا ہے. فکر رضا اگر تفصیلاً تقسیم فرماؤ تو 3 چیزاں سامنے آدی ہیں: اسلام، مذہب اہل سنت، فقہ حنفی. اسلام اپنے جامع مفہوم یعنی وہ 5 چیزاں 5 اجزاء جنہاں وچ اسلام دے عقائد، اسلام دے آداب، اسلام دے عبادات، اسلام دے معاملات اور عقوبات یعنی اسلام دیا سزاواں، یہ سارا مذہب اہل سنت عقائد متنازع فی اختلافی اہل اسلام جڑے اختلافی عقائد ہیں اور پھر انہوں کے جڑا حق اور ثواب ہے ان مذہب اہل سنت کہتے ہیں. فقہ حنفی وہ جناب جانتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ. ان تینوں کا دفاع اور تحفظ یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ دی فکر کا خلاصہ ہے. اور جب اسلام اپنے جامع کامل مفہوم لے آ گیا اس کا مطلب یہ نکلا کہ دین ہوں دین کا لفظ اور مانے کا لگا یعنی عقائد اور عبادات 2 چیزیں کہنے نے سب نبیوں کا دین ایک ہوتا ہے. وہ مطلب ہے عقیدہ اور عبادات انہوں اتفاق ہے. عبادات کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن عبادات کے کلیات مختلف نہیں ہیں. نماز، روزہ، حج، زکات سب نبیوں میں فرض لگا ہوتا ہے. طریقہ نماز فرق آتا رہا ہے وہ ایک اور بات.
زکات کی مقدار فرق ہوتا رہا تو یہ جڑا ہے دین اس معنی یعنی عقیدہ اور عبادت، عقیدہ اور یہ عقیدہ اور عبادت کے معنی اس کو رکھو. پھر سیاسیات یعنی جنہوں میں معاملات اور عقوبات ہوتے ہیں. اور آداب جنہ اس تعلق ہوتا ہے تصوف نال. تو دین اس ان سارے ملاؤ جامع مفہوم اسلام بنیا. اسے معنی چ لینا ہے تاکہ یہ ظاہر ہوئے امام اہل سنت اسلام کے جملہ شعبہ جات اور تمام پہلو جڑے سن اسلام کے انہوں نے مکمل آپ فقیہانہ نظر رکھتے سن، پوری بصیرت رکھتے سن، سمجھتے سن. لہذا یہ غلط فہمی دور ہو جاوے کہ وہ عبادات یا عقیدے نہیں بولتے رہے. اس دور کے حالات دنیا کے جڑے سن انہوں نے پیش نظر اور پھر اسلام کے احکام جڑے سن مکمل وہ بھی انہوں نے پیش نظر سن. اور پھر انہوں کی تطبیق کرنے کے بادشاہ سن جنہوں بے مثال فقاہت حاصل سی، تفقہ حاصل سی. ہاں جی. اور عرب و عجم انہوں دے اس کمال نو تسلیم کر دی. اس وقت دے عرب دے جڑے ائمہ شمار ہوتے سن بڑے بڑے امام وہ بھی اعلی حضرت امام اہل سنت دے مسائل جڑے بھی پہنچتے رہے انہوں نے پڑھن تو بعد پورے دل اور پورے اعتماد اور اخلاص کے نام موافقت کرن سے وہ مجبور ہو جائے. یہ سارا کچھ محفوظ ہے. توجہ نال سنو ذرا بنیاد نو سمجھو. ہوں فکر رضا اینی جامع چیز ہے کہ دینیات میں آ جاندن، سیاسیات میں آ جاندن بابا جی، معاشرات میں آ جاندن. کوئی پہلو اسلام جب ایک جامع ہویا تو کوئی پہلو اس تو باہر نہیں. تو جیڑا اس اسلام کا ایک پورا محافظ ہے اور نگہبان ہے، آسمان ہے، اور دنیا اس کو تسلیم کر چکی ہے، تو وہ ہوں لازمن بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے نظر اسلام کا کوئی پہلو نہ رہا ہو، نہ آیا ہوئے جس کے اتنے انہوں نے اپنا فریضہ انجام نہ دیتا ہو. لیکن اس نال میں ابتدان اتنا بھی ضرور گل کر جاؤں گا، غلو نہیں ہونا چاہیے. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غالی مت بنو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معصوم سن، ان کو خطا نہیں ہو سکتی. خطا ہر انسان سے واقع ہو جاتی ہے الا ما رحم ربک. معصومیت کا درجہ سے نہیں دیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میرا تو ویسے عقیدہ یہ ہے کہ
مطلقاً خطا تو معصوم، مطلقاً خطا تو پاک رب العالمین، باقی انسانی عوارض نسیان ہے، پلیت ہے، خطا ہے، یہ انسانوں درجہ بدرجہ لاحق ہوندی اور اس دے نال مرتبہ انسانیت جڑا ہے نا اس سے فرق نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے رضائل نہیں، رضائل نہیں۔ اور جب امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک اتنا بڑی جامع شخصیت ہے، انہوں کی فکر اتنا بڑی جامع ہو گئی، اس بیان تو نہیں کیا جا سکتا مکمل۔ ایک تو اس کی وسعت کی بنا ہے کہ وسیع ہے، دوسری مجبوری حالات کی بنا ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کیون توفیق دیتی اور اپنے دور بیٹھ کے انہاں مسائل دے کلام کیتی ہے، ایسے مسائل دے کہ جنہوں سمجھن واسطے عقل چاہیے اور سنن واسطے بڑا بڑا جگر چاہیے، نہ سمجھے نہ ہو جگر۔ اس واسطے میں قبلہ یہ ہوں فکر رضا دا ایک شعبہ اور ایک شاخ چننی، اس شاخ کے اتنے کلام کرا گا۔ اور نام وہ رکھا ہے کہ فکر رضا کا ایک پہلو جڑا وہ چن کے کچھ سبحان اللہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوں بچوں شاخ کیوں لے صرف اور صرف عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ایک اور شاید جوڑنی ہے جہد اس ایک عجیب خوبصورتی پیدا ہو جانی، ایک عجیب حسن پیدا ہو جانا ہے جس نے تواڈے دل ایک عجیب فرحت اور خوشی بخشنی، اور پھر یہ ہونا ہے کہ تہاڈا اعتقاد جڑا ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جانا ہے، پہلو ہی انشاءاللہ لیکن مزید زیادہ مضبوط ہو جانا ہے، اور تسی اپنے مذہب کی حقانیت کے اتنے بڑے اطمینان، ایک نیا اطمینان جڑا ہے وہ حاصل کر وہ کی نال جوڑنا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد رضا سبحان اللہ اور بانی مدرسہ دیوبند کی روشنی میں یعنی حیران ہو جاؤ گے کہ جنہوں سمجھتی ہے دنیا
اور وہ تحقیق کے تناظر ایک دوسرے کے شدید مخالف بنتے ہیں. انہوں میں آپس ایسا ظاہر کرنا ہے کہ وہ آپس کے اندر اس فکر کے اندر یعنی اس عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کے اندر وہ موافق نظر آؤں گے. ہوں وہ موافقت جیڑی ہے یا تے اس بنا تے وہ تے نہیں چڑی بیان سنو گے یا موافقت اس بنا تے کہ اعلی حضرت کی فکر کا کمال ہے کہ دوسرے بھی وہی زبان اختیار کرنی پئی. یا یہ توافق جڑا ہے توافق کا مطلب ہوتا ہے اتفاق سے دو باتوں کا مل جانا. قصدن اور ارادتن نہیں. قصدن جب دو باتیں ملے تو ان کو اس کو کہتے ہیں تواتر. اتفاق سے مل جائیں تو اصطلاح میں توافق ہے. اتفاق سے دو رائے مل سکتی کہ نہیں مل سکتی. مثلا کئی کفار ہیں جو کہتے ہیں خدا ایک ہے اور ہم بھی کہتے ہیں خدا ایک. مل گئی بات, اتفاق سے مل گئی. نہ ان کا مقصود ہمارے ساتھ اتفاق کرنا ہے نہ ہمارا مقصود ان کے ساتھ ہم زبان ہونا ہے. محض اتفاق سے دو باتیں مل گئی. تو بھائی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی حضرت بیان کی تھی اور بانی مدرسہ دیوبند نے بھی بیان کیا. دونوں جب سامنے لے آواں گے تو پھر فیصلہ کرنا ہے کہ یہ توافق جڑا ہے وہ کیویں ہو گیا. سبحان اللہ. اتفاق سے یہ موافقت کیسے ہو گئی. پھر اس کے بعد تعجب ہونا ہے کہ مخالفت کیوں ہوئی. وہ در پہ ایسا نہیں ہو. مخالفت کیوں ہوئی اللہ جانے اس کے بدلے کرنا. لیکن میں اتنا ضرور بیان کرا کہ یہ توافق جڑا ہے نا یہ تواڈے واسطے انتہائی خوشی اور دل کی تسلی کا سامان ہے. جو ساڈے بزرگ کہتے ہیں وہ دوسرے حضرات بھی کہن تے مجبور نے. جب مجبور نے تو سانو تو تسلی رکھنی چاہیے. ہوں اس کے خلاف ساڈے تو نہیں کبھی ہونا. دوسرے تو اگر ہوئے تو وہ سوء اتفاق یا انہوں جس چیز سے محمول کرو وہ انہوں کا خدا جانے وہ جان. لیکن اتنا ضرور یار جیڑی گل سڈے بزرگ کرتے رہے
یہ گل جب دوسرے کے منہ چ نکلے اور پھر سڈیا کے منہ شریف اس گل تے اس عقیدے کے خلاف گل نہ ہو ہوں اگر دوسرے کی طرفوں اس دے خلاف گل ہوئے تو یہ تناقض یہ تضاد انہوں میں کمزوری پیدا کر سکتا ہے اس نال سارے اطمینان تسلی رہنی چاہیے لہذا ہمیں کسی اشکال کسی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں اور دیکھو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ کئی پہلو نے یہ کئی شعبے اور شاخا نے انہوں کے ایک صرف لینی وہ کی اللہ تعالی اور اس کی مخلوق میں آپ کی ذات تمام کمالات علمی اور عملی میں واسطہ کبرا ہے آپ کی ذات ثابتی اولی و آخری اگلے پچھلے سب دے واسطے مخلوق رکھ دو خالق اور مخلوق سے واسطے میں جامع لفظ بولے خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ کبرا وسیلہ اعظم خلیفہ اکبر آپ شریف جو ہونا ہے آپ کے نور مبارک دے آپ کے نور شریف دے وسیلہ شریف سبحان اللہ ایک ایسی عظمت ہے جڑی کسی کو حاصل نہیں ٹھیک ہے یہ خاصیت ہے خاص چیز ہے یہ لینا ہے آلہ حضرت کی نظر اور یہ لینا ہے پھر اصا بانی مدرسہ دیوبند کی نظر اور ہو سکتا ہے کہ اس بیان نال کئی مغالطے دور ہو کے تے حق نو تسلیم کرنے کا موقع مل جائے اور ایک رستہ مل جائے سمجھ لے گی اور اختلافات جو ہیں اٹھ جائیں لیکن یہ اس لیے ہو سکتا ہے جس میں منشا اختلاف نہیں ہوئی ہوگی جو ہور ہے جس طرح کی پھر مسلم مشکل بارہ وہ تو ہدایت اللہ تعالی کی طرف دعا کرنے والا کرا سانو ہدایت عطا فرمائے ہاں مل تو ہے نہیں کسی کا یہ فیصلہ اس غیب الغیب سے اصا اپنے زن کے مطابق گل کرنی اچھا ہوں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نے عظمت مصطفیٰ دے کنے پہلو نے انہوں صرف ایک نو لے لیا کہ خالق اور مخلوق میں واسطہ ہے کبرا بڑا واسطہ بڑا وسیلہ وہ کون نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنی وضاحت کرنی وہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب بانی مدرسہ دیوبند دی کتاب تحذیر الناس آلہ حضرت والے پاس وضاحت جان کی لوڑ نہیں انہوں نے ایڈے ایڈے لمبے طویل مسلیاں دے چھوٹے چھوٹے شیر ہوتے ہیں یعنی جہے مسئلے نو ورکیاں میں ورکیاں بیان کیتا ہوئے اس بندے کا کمال ہے
وہ ایک شعر بیان کر دیا سونا واسطہ ہوں پہلا تھوڑی وضاحت واسطے نہیں کرانگا. تحریر الناس بہت مشکل کتاب ہے, بڑی ادب کتاب ہے, اس کو سمجھنا بہت اوکھا ہے. وہ مسائل جو کھولنے نے وہ واسطے ایک تمہید میں بننی پینی جس نال پھر یہ سمجھ آ جو کچھ بیان کرنا ہے پھر وہ سمجھ آئے گا. دیکھو واسطہ سمجھو نا, تین چیزاں تصور کر لو. ہاں میری انگلوں دیکھو, تین چیزاں تصور کرو, ٹھیک ہے. ایک شاید پہلی میری انگلی, ایک شاید پہلی تصور کرو, یہ ایس تیسری نو کچھ دینا چاہتی, درمیان جے وسیلے ذریعے دینا چاہتی, یہ درمیان والا واسطہ بننا. ٹھیک ہو گیا نا. اس واسطہ دیا منطق والے قسم بنا وہ ترائے قسم تین قسم بنا منطق والے واسطے دیا ہے. منطق کا مسئلہ لیکن اسے جب کے مفہوم میں ہونا بالکل ہر بندے کو سمجھنا. وہ نام جے منطق والے وہ مشکل وہ لے چڑنا جڑے علم والے بیٹھے انہوں واسطے بے واسطہ پھر حروف واسطہ پھر ثبوت سفیر بعض واسطہ پھر ثبوت غیر سفیر بعض. دوجے واسطے بھی تین قسم ادھر ویکو. میرے ہاتھ کی ہے موبائل ہے اتنے ہاتھ سے رکھا ہے نا, ٹھیک ہے. اے ویکو میرا ہاتھ چل رہا, ٹھیک ہے. ویسے پتا چل رہا پیا گڈی کے اتنے سواریاں بیٹھیا ہوئی ہیں, گڈی چل رہی ہے. اور گڈی تے سواریاں ہاتھ تے موبائل یہ چلتا ہے پیا. ابھی چل رہا ہے لیکن سچی دسیا جی یہ موبائل پہ چلتا ہے کہ ہاتھ پہ چلتا ہے. گڈی پہ چلتی ہوتی ہے یا سواریاں چلتی ہیں, لیکن یہ تو کیوں آخیا بھی سواریاں چلتی ہیں. موبائل چلتا ہے, موبائل پہ بیٹھا بچارا ایک تو تھان دیا ایسے تھا. سواریاں بیٹھیا ہوتی ہیں, گڈی چلتی ہے. ہوں چلنا جڑا ہے, چلنا جڑا ہے وہ اصل گڈی آستے آ کہ سواری آستے آ. اصل کون چلتا پیا ہوں؟ اصل کون چلتا ہے؟ ہاتھ دے واسطے نال چلنا ثابت ہو رہا, چلنا لاحق ہو رہا ہے موبائل. یعنی چلنا ادھر جڑا اسی کہہ رہے ہیں کہ موبائل چل رہا اور سواریاں چل رہی ہیں, وہ گڈی دے واسطے نال ہیں. اونج چلنا انہوں واسطے کوئی نہیں. لیکن یہ بھی ذہن رکھو کہ حقیقت چلنا گڈی واسطے ہے, حقیقت چلنا سواریاں واسطے نہیں. حقیقت چلنا ہاتھ واسطے ہے, حقیقت چلنا موبائل واسطے نہیں. یہ کہتے واسطہ پھر جڑا واسطہ ہے ہاتھ یا گڈی
وہ واسطے چلنے والی صفت یہ حقیقت اگلی دے واسطے مجازن ہے وہ مجاز سواری کا چلنا حقیقت چلنا کہ جتھے حقیقت واسطے واسطے ہوئے اگلے واسطے مجاز ہوئے حقیقت نہ ہوئے نفی درست ہوئے آنکھوں نہیں چل رہا آنکھوں موبائل نہیں چل رہا ٹھیک ہے آنکھوں سواری نہیں چل رہی ٹھیک ہے جتھے نفی درست ہوئے گی سمجھنا واسطہ پھر عروج ہوتا ہے کیونکہ اس سے مجاز ہے اور مجاز بھی نفی درست ہوتی ہے حقیقت بھی نفی درست ٹھیک ہو گیا ہوں ہاتھ یا گڈی یہ چلنے کے وصف نال موصوف ہے متصف ہے حقیقت موصوف یہ کہتے ہیں موصوف بالذات ذاتی طور پہ کی مطلب کہ یہ چلنا کسی کو ہاتھ میں چلنا کسی کو ملیا یہ اپنا ہی یہ بالذات جڑا موبائل نو مل رہا ہے یہ اس ہاتھ کا فیض ہے اور وہ بھی فیض یہ ہے کہ ادھر سانو ظاہر نہیں نظر آتا وہ واسطے نال محل ہے ادھر ظاہر نہیں سواریاں چلنا ظاہر نہیں کیونکہ بندے چلنا اس میں ظاہر ہوئے گا جس میں بندہ لتاں حرکت دے گا وہ تو بیٹھا ہے وہ کہتے ہیں موصوف بالعرض وہ ہے مجازن محل ایک ظہور ہو رہا ہے صفت کا حقیقت نہیں حقیقت اس سے واسطے واسطے وہ گڈی یا ہاتھ ٹھیک ہو گیا یہ مطلب ہے جتنے واسطے کی یہ قسم پائی جانی ہے نا اتے جڑا واسطہ ہونا ہے انہیں صفت نال رنگیچنا یہ متصف کی جگہ تو لفظ بول رہے صفت کا رنگ وہ آنا ہے اس صفت رنگیچنا ہے انہیں واسطے نے حقیقت وہ جڑا واسطے والی چیز ہوئے گی جہد تک پہنچ رہی ہے صفت وہ مجازن ہونا ہے محض ظہور ہونا ہے ثبوت نہیں ہونا ظہور کا مطلب ہے کہ ایک قسم کا سانو نظر آئے گا کہ ہے لیکن حقیقت ہے نہیں اتنے ظہور محل اتنے کہہ سکتے ہیں ثبوت نہیں کہہ سکتے صفت ثابت نہیں ہوتی یہ واسطے کی پہلی قسم مثال نال گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی دوسرا واسطہ دیکھو ہوں میں ہاتھ کے موبائل نو رکھیا نہیں پھڑ کے ہاتھ بھی ہلا رہا موبائل بھی ہلا رہا ہوں حرکت دونوں حرکت آ رہی پہلا موبائل ہاتھ سے رکھیا سی موبائل نہیں سی ہلتا ہاتھ ہوں موبائل بھی ہلتا ہے ٹھیک ہو گیا ہوں ہلنا اتے میں چلنا کہہ رہا تھا اتنے ہلنا کہہ دینا چلو اتنے بھی ہلنا ہی کہہ دو اتنے ہلنا ہی کہہ دو لیکن اتنا ہے کہ ہلنا یہ واسطے ہے ہاتھ واسطے موبائل واسطے نہیں ہاتھ کے واسطے اگر آخی جاؤ کہ موبائل ہل رہا جدھر ہاتھ جا رہا ادھر موبائل جا رہا تو ٹھیک ہے لیکن دوسری قسم دونوں ہی ہلتے ہیں دونوں ہی سونے چپ کرو گے تو گل سمجھ آئے گی اگر دیکھو توجہ ذرا ہاں اور حرکت اور ہلنا جڑا ہے وہ ہاتھ واسطے ہے تے موبائل واسطے بھی ٹھیک ہے دونوں ہل رہے ہیں اور حقیقت ہلتے پے اتے ویکھنے تو پیاس ہل نہیں سی رہا
لیکن ہاتھ کے واسطے نہ آخی جاؤ ہل گیا تو ایتھے ہاتھ بھی ہلتا ہے موبائل بھی دونوں ہل رہے ہیں. یہ واسطے کی ایک ہور قسم بن گئی جہد واسطہ یعنی ہاتھ اس واسطے بھی حرکت والی صفت ثابت ہے اور حقیقت. اور اگلا جہا ہے موبائل زی واسطہ وہ واسطے بھی ثابت ہے. فرق ہوں اتے اتے حقیقت مجاز دا سی اتے فرق ہے ذاتی تے عطائی دا. یعنی ہاتھ دی حرکت ذاتی موبائل دی عطائی ہے. حقیقت ادھر بھی ہے حقیقت ادھر بھی ہے. دو حقیقت پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. پھول کی پتی نال ہیرا کٹنے والی گل دیکھو دونوں ہل رہے ہیں. حرکت اور ہلنے والی صفت ہاتھ واسطے بھی اسی طرح ہے اور موبائل واسطے بھی. لیکن اتنے فرق اور طرح کا کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہاتھ حقیقت میں ہل رہا ہے اور موبائل مجاز میں ہل رہا ہے. نہ دونوں حقیقت پہ ہلتے ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا اتنے کہ موبائل نہیں ہل رہا. کہہ سکے گا کوئی جہاں آگے گا کوئی نفی نہیں کر سکتا. ہاں اتنے نفی کرے گا. میں کہنا موبائل آرام نال بیٹھا ہے گڈی سواریاں آرام نال چلن نہیں رہی ہے. سارے آخر کے بالکل ٹھیک ہے. کوئی آ کے گڈی نہیں بھی چلتی سارے آ کے ہے گل سے بھی گڈی چلن رہی. تو بھائی یہ دو واسطے دیا قسم آ گئی ہیں. ایک کو منطق والے کہتے ہیں واسطہ پھر عروج یہ پہلا اتنے حقیقت مجاز آخر اتے واسطہ صفت حقیقت نے اگلے کوئی نہیں اتنے مجاز. دوجی قسم ہے جی ہلن والی دونوں اتنے فرق کرنا ذاتی عطائی کا. حقیقت مجاز نال نہیں کرنا. کیوں اس واسطے کہ حقیقت دونوں واسطے ہوں کسی کی نفی نہیں ہو سکتی کہ کسی تو بھی نفی نہیں ہو سکتی. اسی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہل رہا. یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہاتھ نہیں ہل رہا. دونوں ہی ہل رہے ہیں. ہوں کرنی ہے ذاتی عطائی. کرنی ہے یہ فیض اعلی حضرت چل رہا ہے. قسمت کا مطلب یہ ہوں ذاتی عطائی کی اتنے جی آ گل کی نا پھر فتاوا رضویہ چ گفتہ پڑھیا اتنے ہونی ہے ذاتی عطائی. بولو 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 ذاتی اور عطائی. یہ مطلب ہے ہاتھ کی حرکت اپنی لیکن جڑا کو موبائل ہے اس دی حرکت ہاتھ نے انہوں عطا کی اپنی نہیں ہے پاویں حقیقت. سمجھے لیکن اتنا گل ضرور ہے کہ ہاتھ نو اگر ویکھو نا ٹھیک ہے ہلتا پیا ہے لیکن یہ ہلاؤ والی بھی ایک ہوش ہے. وہ کی کہتے ہیں روح. کیوں کہ مر گیا تو پھر ہوں روح ہے وہ ہلا رہی. تو روح کو مناسبت ذات حق سے ہے اللہ نا ہے. روح کی خصوصیت تو ہے دل کے ساتھ لیکن محل کوئی نہیں اس کا.
خصوصیت کو ساتھ ہے لیکن محل نہیں. روح سر تو پیرا تک جتھے رکھو اپنے تمام شانہ صفت اپنی ذات نال ظہور فکر دی. اللہ تعالی نو خصوصیت عرش نال ضرور ہے جنہوں نے فرمایا ثم استوى علی العرش. لیکن جی روح ہر پاسے برابر کم فکر ہوئی وہ سونا ہر پاسے برابر شانہ پہ تو روح کی مناسبت ذات حق نال ہو گئی کہ نہیں؟ ہوں یہ آخو یہ واسطہ اعلی حضرت میری تحقیق پہ کرتے ہیں کہ حضور واسطہ ہے، کبرا واسطہ ہے، بڑا واسطہ وہی نہیں، لیکن کیا اعلی حضرت کی تحقیق یہ ہے دوسری قسم والا اللہ دین والا مصطفیٰ کریم لین والے. لیکن حضور بھی جیڑی نعمت اور شان اتوں لیندے نے حضور حقیقت اس کے ساتھ پہلے متصف ہو. کیا پھر آگا نبیاں جدو دے وہ کمال علمی ہو یا عملی وضاحت کرتے وہ کمال علمی یا عمل جدو آگا دے نے نبی پاک نبی میں دیں یا کسی ولی نو دیں یا کسی اور امتی نو دیں تو کیا ماہر جی موبائل رکھیا سی ان دے نے جی موبائل ہلا رہا سا ان دے نے. اعلی حضرت فرماتے ہیں جی میں موبائل ہل رہا سی اوے دے نے. کی مطلب آپ بھی رنگے ہوتے ہیں دوسرے میں بھی رنگ سمجھ آئی کہ نہیں؟ دین والا اللہ معطی اللہ المعطی اللہ عطا فرمانے والا. انا قاسم میں بانٹنے والا ہوں. اور توجہ یہ صحیح حدیث سے آیا ہے انا ابو القاسم انا ابو القاسم اللہ المعطی وانا قاسم. فرمایا میں ابو القاسم ہوں. عام اسائی سمجھنے کہ قاسم آپ دے بیٹے سن تو اب ہو گیا باپ. تو ابو القاسم کا مانا ہویا قاسم کا باپ. وہ نبی پاک سرکار نے اگلے جڑے جملے فرمائے نا جملہ اگلا وہ دن دسیا ابو القاسم کا مانا کی. جب آپ کہتے ہیں ابو الکلام یہ مانا نہیں ہوتا کہ کلام کا باپ ہے، نہیں قادر الکلام ہے. حضور نے اگلے دسیا میں ابو القاسم کیوں ابو فرما دے میرا پتر ہے قاسم کا. فرمایا اللہ المعطی وانا قاسم. اللہ عطا فرماتا ہے میں بانٹتا ہوں میں اس لیے ابو القاسم. ابو طرف اس کا یہ مطلب نہیں بستی کا باپ. نسبت پیدا ہوئی کیوں بے پٹی میں لیٹے ہوئے تھے آپ تشریف لائے فرما دیا ابو تراب صاحب تراب. ابو القاسم تو اب کو تفسیر کر کے دسیا ہے کہ میں بانٹنے والا ہوں بانٹنے والا ہوں. توجہ میں جیسے ہاتھ کے اتنے
دے اتنے میں موبائل رکھے اور سواریاں گڈی بیٹھی ہیں. گڈی نے چلنا ونڈیا نہیں، چلنا کو نہیں رکھے. اتنا ہے کہ بندے کو منزل تک پہنچا دیا. موبائل ہاتھ پہ رکھے ہے، میرے ہاتھ نے چلنا بانٹا نہیں، صرف اپنے پاس رکھا ہے. لیکن اتنا ہے کہ موبائل کو کچھ نہ کچھ بس اتنا ہے کہ کہیں پہنچا رہا ہے. کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ فرماتے ہیں میں بانٹنے والا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں جو آدھا کوٹ رکھی آنا منلا دیتی جانا نہ. میں سخی کریم ہاں، کریم کا محبوب ہاں. وہ مینو دے میں آپ رنگینا وا اگاں منڈی بھی جانا. یہ نعمت ہی ایسا نے جی ہوں میں ہاتھ نال حرکت دیتی ہے موبائل تو یہ حرکت ادھر ہی بنڈی گئی ہے. لیکن اس حرکت اس منڈیچن کے نال، اس تقسیم کے نال، اس عطا کے نال پچھوں ماسا بھی فرق نہیں. لہذا سمجھ لو پاک نبی کائنات میں تمام فیض تقسیم کرتے ہیں، تمام کمالات تقسیم کرتے ہیں، لیکن یہ کمالات ہی ایسے نے کہ نہ سمجھی ماساوی پاک مصطفیٰ کی ذات میں کمالات کمی ہوتی ہے. نہ اگے کروڑوں پاویں نبی بن کام ولی بنتے پے، جن بھی داتا ورگے فیل پاؤں پے نے اگلے بھی رنگے جاتے ہیں. پچھلا فیل اس وہ الٹا ہو رونق پا رہا ہے. بلل آخرت تو خیر لک من الاولی. جو ہے اور اعلیٰ حضرت کا فرماونا مخلوق کے اللہ تعالیٰ نے صفات عطائی رکھے ہوئے ہیں، مالک عطائی بنایا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا نہیں کہ محل مجاز تک رہو. سمجھ نہیں لگی نہیں نہ اگر وہ سنتا ہے تو انہیں بندے نو بھی سننے والا بنایا کہ نہیں بنایا. اور ہے اسی طرح سلسلہ ادھروں ہے کہ ادھروں ہے. اتنا ضرور ہے عطا ہے لیکن استقلال نہیں. یہ نہ سمجھنا کہ موبائل کی حرکت جڑی ہو رہی ہے کہ مستقل نہ ہے پچھوں تابے. جی بلب اللہ پیا نا پچھوں جی سائیاں بٹن سٹ کے بلب نو چمکایا بٹن اتھا کر کے اسی ویلے بجا سکتے کیونکہ جو چمکتا ہے پیا انہیں دکھتا ہے یہ عطا ہے. یہ عطا ہے ذات حق اصل ذات دین والی. او ہوں ابو القاسم فرمایا میں بانٹنے والا ہوں کہ قاسم کا لفظ بول کے ذاتی عطائی کا مسئلہ حل کیتا. اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم. لیکن اتنا ہے جی ایک ہے ذاتی حقیقی معنی، ایک ہے اضافی معنی. اللہ تعالی دے شان جو کچھ ہے اس ذات پاک کا وہ ذاتی حقیقی ہے. کی مطلب کہ کسی کی نسبت نہیں،
کہ فی ذات ہی عطائی ہوئے لیکن کسی اور کی نسبت ذاتی ہو، یہ نہیں نبی پاک کاستے ہیں کہ اللہ تو لے اگاں دتا ہے حضور دا ہن مخلوق کی نسبت ذاتی ہویا کہتے ہیں ذاتی اضافی لہذا شرک اٹھ گیا کہتے شرک والی گل کوئی نہ رہی توجہ نہیں فرمائی نے پھر اگے جتھے گیا اوتھے پھر ذاتی بنیا بنسبت اگلے دے پھر اگلے دے یہ ذاتیات اضافی ہیں حقیقی نہیں حقیقی اس گل تاجدار گولڑا نے اپنی زبان رکھا جی آلہ حضرت نے اپنی زبان آلہ حضرت گولوی سرکار فرماؤں نے اس صورت نو جانا کھا کہ جانے جانا کھا سچیا کھاتے رب دی سچیا کھاتے رب دی جس شان تھی شان سب بڑیاں اعلی حضرت کی فرماندن اپنے انداز آپ فرمان اللہ ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا اللہ ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی مشکل الفاظ کی شرح استغنان قسم کے لیے لوگ نہیں تھی رب العرش رب عرش کی قسم ہے جس کو جو ملا القاسم وہ مثال دینے رکھنا ہے بزرگ لکھا علامہ اقبال لکھا قلندر لاہوری لکھا آتا ہے جڑا نبی پاک نے مولا علی نو فرمایا سی قم یا با تراب وہ خالی یہ مطلب نہیں سی کہ مٹی چ لبڑیا اٹھ پاؤ نہ فرمایا ابو کہہ کے نبی پاک اشارہ لایا اے علی جتھے بھی خاص نسبت والی تراب یعنی اللہ دا جتھے بھی کوئی ولی ہوئے گا اے علی تو دے واسطے باپ ہی روحانی ہوئے گا ابو القاسم
بانٹنے والا راتی اور ادائی ادھروں نہیں دینے اگان دے خزانے کھول دینے ایسے عجیب نے رب سونے ایسے عجیب بنائے نے کمال جن بنتے جاؤ مکتے نہیں فرق نہیں آتا کمی نہیں آتی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ہر لمحہ پاک نبی دا بدریا شان کیوں پہ بدے بدر مثال میں اللہ تعالیٰ نے سراج منیرہ فرمایا اپنے حبیب نو چراغ فرمایا کیوں فرمایا چراغ ایک چراغ تو جتنے جلتے جان اگلے اپنی گل بنا جانے نے پچھلا کٹتا ہی نہیں اگلا روشن ہو جاتے روشنی لے بھی گئے واسطہ پھر ثبوت غیر شفیع اس اصلی چراغ نے اگلے نو دتا ہے یہ نہیں آخ سکتے وہ کوئی نہیں سجنا جب سورج چڑھتا ہے کنا سٹتا ہے روشنی فٹتا ہے جتھے جتھے روشنی جاتی وہ جگہ چمکتی مگر اتنا ضرور ہے انہیں دتی کوئی شے نہیں انہیں کچھ فیض ہوتے ظاہر کیتا ہے دتا نہیں ادا نہیں اتنے ادا ہے واسطہ ثبوت غیر سبیل ما ثبوت اتنے ثابت ہے اتنے ثابت نہیں سمجھ نہیں لگی اور سورج نے دتا نہیں محال کرنا شواوا اٹھے جا پہیا اگلا چمک اٹھے چراغ اللہ تعالی نے فرمایا بزرگ فرمائے نبی پاک سرکار نو اللہ تعالی سراج منیر صحیح حکمت نال آکھیا جے آفتاب آکھدا انہیں دتا نہیں مصطفیٰ تے ہما وقت ادا کر رہے ہیں سراج منیر آخیا سراج بھی نال منیر آخیا کیونکہ اگلے کا گھر بھی روشن ہے داتا بھی بنا چڑھتا ہے پر اپنے داتا ہونے کمی بھی نہیں آتی لکھ داتا ہے وہ کروڑا بن گیا یہ ایک داتا بنایا ایک لکھ داتا بنے یعنی لکھان دن والا پر وہ آپ دے کے یہ نہ سمجھی کو کمی آ گئی وہ کروڑ داتا بن گیا عجیب سلسلہ آدھے ذاتی عطائی درا دے چاہ گیا توجہ نہیں فرمائی نے اللہ نے نہیں فرمایا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بالعرش جس کو جو ملا تھوڑا بھی پیدا کا جو لاورب العرش جس کو جو ملا لاورب العرش جس کو جو ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی
گل لمبی ہو جائے گی، بہت لمبی نکل جائے گی کسی پاس. دو واسطے سمجھائے گا، تیسرا میں چھڑ دیتا ہے موجود نالوں کی مناسبت کو نہیں ضرور کرنا. قسم کا نام ہے واسطہ سے ضرور سفیر بہادر. وہ سمجھانے پر وقت لگ جائے، لیکن تھی ہوں دو قسموں کی سمجھی بیٹھے گی. موبائل مڑ تلی پہ آ گیا، ٹھیک ہے. واسطہ فلروز کی مثال آ اور پانی دارالعلوم جو بند کی کہتے ہیں، بانی دارالعلوم جو بند کی کہتے ہیں تھوڑے سامنے، ٹھیک ہے. حضرت یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا حضور واسطہ ہے. واسطہ ہے پکی گل ہے، وہ ہر شہر واسطہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بھی انج کا واسطہ پہلی قسم کا. توجہ نہیں فرمائی ماشاءاللہ. اگاں نہیں دیتا، ظہور ہو جائے، لیکن کوئی گل نہیں. اصل میں یعنی ایک نقطہ جڑا اصلی مرکزی اسے دونوں اتفاق ہوتا، وہ توافق ہونے لگا. میں عبارت کی پڑھا خلاصہ میں کرنا کتاب سامنے کوئی تعبیر بالکل ماشاءاللہ. کتاب خانہ رحیمیہ دیوبند کی چھپی اس واسطے کو پیش کرنے ہیں کہ کتنی خوشی کی گل، کتنی خوشی کی گل. اردو تو سمجھا دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور واسطہ یہ مطلب ہے ایک ہے مرکزی خیال کلی، ایک ہے جزی. یہ فرق ہے کلی واسطہ ہے، یہ اتفاق ہے. کیا مطلب جو ملا اور صرف گل لینا ہے. ایک ہے پہ آخر ہے جو ملا، ایک یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جو ظاہر ہوا، جو عارض ہوا اور ظاہر ہوا. مرکزی خیال ایک دو مند اتفاق. ہوں تفصیل کرتے وہ تفصیل ذرا سنیا. کمالات دیا دو قسم بڑھائی. بڑا سوال ہے کہ گل بڑی ہے اور نمکین گل. کمالات دو قسم کے علمی عملی. تعلیم الناس میں سے بیان. کمالات کتنے قسم دو؟ علمی علم کا تعلق عقل، عمل کا تعلق اعضاء اور جسم سے. ٹھیک ہے. علم اور عمل کا اتنا موٹا سا فرق کافی. علمی کمالات، عملی کمالات. نبوت اور صدیقیت دو میں علمی کمالات ہیں. کیوں؟ نبوت ہے خبر دینا اور خبر کا تعلق علم کے ساتھ. خبر دیتا ہے کی مطلب انہیں تو علم حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے. نبی کے لیے صدیقیت یہ بھی کمالات علم میں سے. کیوں؟ صدیقیت صدق سے، صدق سچائی. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ وہ کیسی سچائی رکھتا ہے؟ صدیق انہوں کہتے ہیں کہ سچائی دی طبیعت ہوئے. کی طبیعت؟ جی میں اکھ دے اندر تنکا پوے یا ریت دا ذرہ جنہ چر نہ نکلے اکھ بے چین رہے. میدے وچ مکھی جاوے میدا بے قرار رہتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا جب تک کدے نہ. صدیق اس وقت بنتا ہے
جب سچائی ان بڑھ جائے طبیعت کہ جھوٹ تنکے تے ریت دے سرے وانگو یا مکھی وانگو بے قرار رکھے جب تک باہر نکلے نہیں قرار. دوسرے لفظ ہے جی میں سرمے اور اس طرح کی لطیف چیز جڑی اکھ کے موافق ہے اس کو سوا دوسرے کو بچان کی یہ اندر قدرت نے صلاحیت نہیں. صدیق سوائے سچ دے کسی اور شاید صلاحیت نہیں کر کے صدیق نبی کی تصدیق میں کسی معجزے کا محتاج ہی نہیں. کیوں کہ صداقت ہے وہ بھی طبیعت میں اور نبی نے بولے سچ. سچ تو سوا کچھ ہو نہیں سکتا. اس کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پر احتمال ہو یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ڈاکٹر بھی ہو سکتا. جتنے گل بڑھ کی گنجائش ہے ہی نہیں. اس واسطے صدیق آپ علیہ السلام نے فرمایا جب میں اعلان کیتا سی میں نبی ہوں سارے آتے صدقت کا یہ آتا سی صدقت کا. ہوں تو میری وجہ چھڑ دیں گے کہ نہیں جب کوئی گالے والوں ہو جائے بلا جائے گا. دوجا ہوں کمال عملی. علمی کمال والے دو نبوت اور صدیقیت. عملی کمال والے دو شہید اور صالح. شہید عملی کمال کے اندر کمال عمل ہوتا ہے جسم نہ. شہید آخری تھرمی والی لا کے ثابت کر دینا اس کو بڑا عمل کی کرے جان تک سالے آتا ہے تیرے فیض والا سب بن جانا. تو جو جان دیتی ہے انہیں تو تیری جان دین کی برکت نہ اصا بھی جن جو گے ہوا گے پورا ہی برتا گے. عاملہ صالحہ عاملہ عمل کو صالحہ رکھے. یہ تحریر الناس نے ایک دو جملوں کی شرح شرح کر کے پھر اتنے جا کے لڑاوا گا. پھر توافوں کو پتا لگے گا کہ سارے گھر کی گل ہی ایک وڈی ہے کہ جی کسی کا بھی گھر کھولو گے نا یہ نکل سانو گھبرانے کی لوڑ نہ لڑن کی لوڑ لڑن والے ہوں پائے سمجھ لگی گل. اور توجہ میرا اللہ جل شانہ نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین.
کٹھے رکھے کیوں بتانا ہے کہ پہلے دو علمی کمال والے نے یہ دو عملی کمال والے نے نبی صدیق میں فرق یہ ہے نبی لیندے وہ بیان کر رہے ہیں نبی لیندے نے ادھر اور جڑا صدیق ہوتا ہے یہ ہے شیشے وانگ شیشہ سامنے کیتا جو ادھر ہویا ادھر پتہ ہو نبی پاک نے فرمایا جو میرے سینے سیما ابو بکر کے سینے پلٹ دیتا ہے یہ مطلب یہ کوئی شیشہ ایڈا ہی صاف سی اس اپنا صاف شیشہ میرے دل کے شیشے کے سامنے چکی میں اپنے دل کا شیشہ جدو دے سامنے لیکن ظاہر بات ہے اصل ہوتی شیشے پاوے جنہ مرضی پہ ویکھے ٹھیک ہے شان مصطفیٰ پاک صدیق اکبر پرتاؤ بن کے دسدی ہے پر یہ شیشہ ہے یہ نقل ہے وہ اصل ہے یہ نہ سمجھی جو سارا کچھ ادھر آ گیا نہ وہ صرف پرتاؤ سبحان اللہ جی صاحب اسی طرح عمل والے دو شہید صالح شہید عمل جب ان کا کرتا کہ سر تختی بالی لاؤں امام حسین ورگا لکھا بد کردار بھی نیک کردار ہو کے عمل صالح کر لیں جذبہ اٹھتا ہے یار جان دیتی جانا میں کام بھی نہیں کر سکتا میں صرف کرتا ہی ہے یہ جان دیتی جاتا آخری کام کی جاتا وہ آخری اور وہ شہید کا عملی فیض صالح میں اسی طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح کے علمی فیض نبی سے صدیق میں یہ دو ہی کمال ہیں یا علمی بولو مدرسہ دیوبند کے بانی لکھتے ہیں پاوے کمال علمی ہوئے تو پاوے ہوئے عملی اصل ٹوٹا نبی تو پھر کہیں کہ یہ سارے دے سارے کمالات علمی عملی نبیاں یا جتھے بھی تمہیں نظر آتے ہیں ہوں انہوں نے دیتی ہے مثال اور واسطے بھی قسم بنائیے پہلی سبحان اللہ انہیں آخیا ہو گیا توجہ بھائی ادھر دیکھو ادھکار بندہ بیٹھا چارے پاسے شیشے لگے کوئی شیشہ وہ علم بخا رہا ہے کوئی شیشہ وہ عمل بخا رہا ہے کچھ بخا رہا ہے کوئی شان کوئی شان کوئی شان سارے شیشیا وہ شانہ پہ دسدی تو ہر پاس شان جی ہوں توجہ یہ جڑا بچ بیٹھا یہ ہے موصوف بالذات یعنی جڑے کمالات ہیں یہ ہیں ذاتی شیشیا میں جو منعکس ہو رہے ہیں وہ ہے مجاز کہہ سکنے یہ کمال نہیں دیکھ کے آخے گا وہ تو کرنا بہتے وہ پیچھے بیٹھے سمجھ نہیں لگی
وہ پھر بول کے اگلا پھر بول کے مجبور ہو کے کہتا ہے کی وہ کہنا ہے او میں گلیاں دا روڑا کوڑا پہل چڑھایا سانیاں او بھائی صحیح یہ او نہیں رنگ نے سچی دسیا بیان ہو رہا ہے کس کتاب ہو رہا ہے تے رنگ نہیں لگتا سارا سنیا کہ نہیں ہے اچھا اور توجہ وہ کہتے ہیں کہ پاویں کوئی نبی پاویں کوئی ولی ہر ایک تک نبوت تو لے کے صالحیت تک یعنی پچھلی امتاں دے نبی انہاں دے صدیق انہاں دے شہید انہاں دے صالح جو بھی ہوئے سب نو جو پہنچیا ملیا نہیں گل وہ فرق رکھنا ملن والے آخر جہے آتے نے ملیا وہ جہے آتے نے پہنچیا سمجھ لگی آخر جو پہنچیا یہ سب بذات اور حقیقت میں مصطفیٰ کو ملا باقی ہر پاسے پہنچیا تو چمکیا ہے ملیا نہیں توجہ ہوئے اور جدھر چمکیا ہے وہ حضرت عیسیٰ نے ملیا نہیں جتھے ملیا ہے اس عقیدت جتھے ملیا ہے اتنے کیا سبحان اللہ سمجھ ماشاءاللہ جتھے چمکیا انہوں نے گل کی بڑی اچھی گل کی قرآن پاک جو نا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں وہ تو اللہ کے رسول ہے وہ تو کیا ہے اللہ کے رسول مولوی قاسم صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیا جوڑ ہے دو کا کہنا ہے پچھو باپ نہیں ابو کہنا ہے اللہ کے رسول اور نبیوں کے آخری ہیں سبحان اللہ یہ کی جوڑ ہے مناسبت کی اور مناسبت کیا نہیں کی میاں پہلے کہا کہ یہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں آگے فرمایا لیکن اللہ کے رسول ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جسمانی باپ کسی کے نہیں روحانی باپ ہر کسی کے مردوں میں سے کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دیا بیٹیاں مبارکہ حیات ظاہری مبارک کے نام بیٹے مبارک پیدا ہوئے تو مرد کوئی بھی نہیں بنیا بچپنے سے بہت ہو گئے تو اللہ نے فرمایا اور بیان پہ ہوتا ہے سرکار دی رسالت دا اور خاتمیت دا تے پہلو گل بھی ہوتی ہے نفی بھی کری دی ہے کہ کسی مرد کے باپ نہیں کیوں آخر اشارہ لاؤ واسطے یہ جسم کے لحاظ سے کسی کے باپ نہیں رہا روحانی فیض اور کمالات عطا کرنے کے لحاظ سے تو یہ امت کے بھی باپ ہیں نبیوں کے
ولیکن رسول اللہ کیوں رسول کا ایمان ہوتا ہے ایمان کیا وہ جتنے صفات مبارک ہوتے ہیں وہ ذاتی تو رسول اللہ کے ہیں خاتم النبیین اور دو صفت ذکر کی کمال رسالت کا ہوئے کمال نبوت کا ہوئے دونوں ذکر کر دسیا ٹھیک ہے کہ جو رسول کا فیض ہے وہ بھی سرکار سے جو نبوت کا فیض ہے سرکار سے ہوں ایک امت جا رہا ہے اور رسولوں میں جا رہا ہے نبیاں میں جا رہا ہے اگر سرکار نو سمجھو آفتاب ہر پاسے چمکا پہنچائی جاندے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا لمبی گل ہے جا گئی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ نبوت رسالت کتوں لی سینہ جڑا چمکتا پیا کتوں چمکتا تو وہ بھی اشارہ کر کے آخر گے توجہ ذرا توجہ اتنے ایک نقطہ گل کر سمجھا سیانے کہتے آداد کے مرتبے ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ٹھیک ہے وہ کہ چلیا 10 جڑا 10 ایک تو اگے جڑ پو کروڑا تک لگا جاؤ کچھ بھی نہیں صرف ایک دا تکرار ہے ایک نو دورا کر 2 بن دن تیورا کر 3 بن دن چورا کر 4 بن دن اچھا ہوں جی 10 پہ جا کے تینوں کوئی شبہ پہن لگ پے 10 دی 12 دی شکل دیکھ کے ایک تو ہور سی تو 2 کیوں لگا کھڑا ہے فکر کوئی نہیں سی یہ فکر کتوں آ گیا وہ آدھے اچھا پھر پچھان ٹولا شروع کر دے پھر لگ پتا جائے گا 10 کون کتوں آئے کتوں لے رویا جا پچھا 10 تو 9 تیا 9 تو 8 تیا 8 تو 7 تیا 7 تو 6 تیا 6 تو 5 تیا 5 تو 4 تیا 2 تیا 2 تیا میں گا جب 1 لے پہنچے گا پتا چل جائے گا میری اکھ دا قصور تھی چمکن والا کوئی کون
چڑھانا فضل و کرم ان شاء اللہ صحیح ہو پیچھے نبی گزرے بس پھر رسالت رسول اللہ کسی نے نبی اللہ کسی نے صفی اللہ کسی نے خلیل اللہ کسی نے کچھ اتنے باری آئی نا تو محمد رسول کیوں رسول اللہ تاکہ پتہ چلے کہ انہوں کی رسالت اصلی وہ اصلی انہوں کی وہ جی سورج چمکا سکتا ہے ایک تکرار کردہ کروڑا تک پہنچتا ہے موصوف قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں موصوف بالذات پر موصوف بالعرض کا قصہ تمام ہوتا ہے موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پر تمام ہوتا ہے یہ ہوں ہے اجمال یہ تفصیل یہ ہوئی ہے کہ سورج سٹیاں کرنا تھلے لبن لگ خیر میرے بال کالے سن اج یہ مینو دستے پے نے کیوں پہ دستے خیر کدھر چمکتا ہے رات میرا اپنا پتہ نہیں لگتا اج بال بھی کالے پہ دستے ہیں چٹا بھی آپ نہیں دستا کالے پہ دستے ہیں بات تو اپنے تو مغرورا کیا ہوگی تو پیچھا لبنا شروع کر دے یہ کرن کتوں آئی جاندیا جی سورج نہ کھلا تین سورج تو لے جائے گی وہ کہتے ہیں کسی بھی کمال تے شان کا خورا پٹ پٹ پنجابی نے چھیٹ لگ اس اور سادے لگا کی سمجھا جی کھڑا پٹے گا یہ مطلب ہے موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پر تمام ہوتا ہے سورج موصوف بالذات ہے جیڑی تھلے چیزاں پہ چمکتی ہیں یہ موصوف بالعرض ہے صفت کے لیے روشنی والی ہوں یہ چمک انہوں کی اپنی یا ادھر دیے ادھر کھڑا پٹ قصہ اتے جا مکے گا قصہ اتے جا مکے گا جی کروڑوں کا کھرا پٹ قصہ ایک جا مکے انگریزا میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ریاضی اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے نا یہ ریاضی کے قانون کے مطابق ہے واقعی ادھر دیکھو ریاضی کا کمال دیکھو کیسا عجیب فن ہے تمام مسائل اتنے قطعی یقینی نے کوئی دلیل توڑ سکتی نہیں ریاضی دے اللہ تعالی نے کوئی عجیب نظام بنایا یہ جو بھی تسا ملاتے کسے نال چل نیٹ فلان یہ ہے وہ ہے یہ نمبر ہی چل گئے اور فن چل رہا ہے ماشاءاللہ نمبر ہی چل رہا نمبر کی ساری دنیا رہی ایک کوئی کھڑی ہے نمبر اور رب دسے انہوں نمبر تو اندازہ لا ٹولا میرے محمد دے نور تک بھی پہنچے گا جی ادھر سے ڈھول آئے گا تو ایک غفور تک بھی پہنچے گا اللہ تبارک و تعالی جن نبیوں معجزات دیتا ہے معجزات کرامات یہ اصطلاح علم کلام دی قرآن دی زبان نہیں قرآن مجید فرماتا آیات آیت دی جمع آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی کہ نشانی ہوتی ہے ہمیشہ بے نشانی جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تیرے کو یار میرے فلانے چودھری کرایا تو بندے نو جانتا نہیں چوک کی نشانی ہے شرکپور رستہ چلتا چوک چوک بیان ہو رہا چوک بیگم کوٹ چوک چوک میں بے نشان
لیکن ہوں ایک گل رہ گئی ہے کہ مینو تو من لے جی ہاں لیکن اگلی گل کہ میرا کوئی پیغام بھی ہے میں خود گلا نہیں گلا کرنے پیغام واسطے میں بلایا بندہ ہوں جہے بندے آئے نے تمہوں شک شبہ پینا پتا نہیں ہے بھی کہ نہیں ہوں یہاں کا کام یہ نشانی کر دیں تمہوں شک گزرے تھی آخو گے 10 کتوں آئے ہیں یار تیرے یار بھی آئے تو میرے لگتا ہی نہیں یار یہ نہیں کبھی بالکل سچا ہے آپ آئے بسم اللہ حکم کر یہ نہیں آخو گے نا آپ سونا فرماتا ہے میری نشانی ہے کو توجہ ہوں قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں کہ جیویں کسی وزیر نو اگلا وزیر بنا ہے حاکم افسر بنا انہوں ایک پروانہ دینا ہے وہ جیب کٹ لینا ہے ہر ویلے قبضے میں جس ویلے اگلا منگا تقرری ہو گئی یا تیری آہو بخا جو آخ جی میں لے آؤں اگلے آخر گے جس لے آؤں گا پھر ویکاں گے قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں کہ رب سونے جو کمال موجزے والے دیتے ہوں نبیاں یہ ہر ویلے یہ ہے پروانہ تقرری کا یہ بوجھ پیا ہوتا ہے مطلب ہر وقت ان کے اختیار میں ہوتا ہے یہ نہیں کہ دیتا نہ یہ ان کے اختیار میں ہے انہیں اختیار ہے یا ادھر دعوی نکلنا اگو دلیل منگنی سمجھ نہیں لگی یہ مطلب ہے ذرا پیر باہو فرما ہے میں شہباز قصہ تمہارا کھرا پٹے
سلطان مصطفیٰ آ جا، وقت نہ ضائع، آ جا آ جا. کہ ایک نے واسطہ پھر ثبوت، وہ پہلی قسم والا واسطہ بنایا، دوسری قسم والا واسطہ بنایا. اس گل پر اجماع اتفاق کیا ہے کہ جو ہے وہ واسطہ آ جا یار، پکڑ کے لے گیا، چابی میری جیب چ رہ گئی. آ جا یار، توجہ ہے. لیکن اتنا ضرور ہے، ہاں اللہ ایک ہوتا ہے سبب، ایک ہوتی ہے علت. علت آپ رب، سبب مصطفیٰ. دعا کرو. اچھا ہوں موضوع کی سمجھ لگ گئی کہ نہ لگی؟ حضور دی عظمت پاک دا ایک حصہ واسطہ خبرا ہونا، انہوں دو گھر تو ایسا بیان کیا کہ توافق ہو گیا، گلا گئی. ٹھیک ہے، عقیدہ ساڈا پاک، مطلب سانو شک چ پینا ایسا پھر یہ ہوئی ہے جو آدھا پیا سرکار نہیں سمجھ لگی، لیکن سبب سمجھ کے علت ہوا. اس پر سبب سے علت کا کی فرق ہوتا ہے کہ یہ ایک الگ موضوع ہے.